کبھی سوچا ہے کہ جو بڑے بڑے خیالات ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ جو نظر نہیں آتے، انہیں سمجھانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ قدیم حکمت نے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت حل نکالا تھا، اور وہ ہے کہانیاں۔ قرآن بھی اسی طاقتور ٹیکنیک کا یعنی تمثیل کا استعمال کرتا ہے تاکہ گہرے اسباق ہم سب کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ سکیں۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ ان چیزوں کو کیسے سمجھایا جائے جنہیں نہ تو دیکھا جا سکتا ہے نہ ہی چھوا جا سکتا ہے، یعنی جو روحانی یا غیر مادی تصورات ہیں انہیں ٹھوس اور قابل فہم کیسے بنایا جائے۔ اچھا، تو قرآن اس چیلنج کا جواب ایک بڑی دلچسپ ادبی تکنیک سے دیتا ہے، اور وہ ہے تمثیل۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور کام کیسے کرتی ہے۔ دیکھیں، قرآنی تمثیل کا مطلب صرف ایک کہانی سنانا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اصل میں سکھانے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مشکل مذہبی اور اخلاقی خیالات کو سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں اور کہانیاں استعمال کی جاتی ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ ایک اسکالر ہیں افنان فاتانی، وہ بہت خوبصورت بات کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تمثیلیں ایک علمی کردار ادا کرتی ہیں، یعنی ان کا کام ہے ناآشنا چیز کو آشنا بنانا۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی اور ان گہرے انجان تصورات کے بیچ میں ایک پل کی طرح کام کرتی ہیں۔ اور ہاں، ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے، ان کہانیوں میں کون کیا کر رہا ہے یعنی کردار، وہ اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا کہ ان سے ملنے والا سبق ہوتا ہے۔ اصل فوکس کہانی پر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام پر ہے۔ اچھا، تو یہ سب تھیوری کی باتیں ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عملی طور پر یہ نظر کیسا آتا ہے؟ تو چلیں قرآن کی ایک بہت ہی طاقتور تمثیل دیکھتے ہیں، ایک ایسی مثال جو بار بار دی گئی ہے، دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دینا۔ قرآن میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو کہ وہ ایسے ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل گئیں، پھر وہ چورا چورا ہو گئیں جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غور کریں تو یہ آیت چند الفاظ میں ہماری زندگی کا پورا سفر بیان کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے بارش، یہ زندگی کا آغاز ہے۔ پھر پودوں کا پھلنا پھولنا، یہ ہماری جوانی اور کامیابی کی علامت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے زوال کا دور، بالکل ویسے ہی جیسے پودے سوکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں، اور آخر میں موت سب کچھ بکھیر دیتی ہے، جیسے ہوا ان سوکھے تنکوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ کتنا گہرا موازنہ ہے نا! ہماری زندگی بھی بالکل پانی کی طرح ہی ہے، عارضی اور ہر پل بدلتی ہوئی۔ اس کی خوبصورتی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن وہ بھی بس کچھ دیر کی ہے، اور پانی کی طرح ہماری یہ مختصر سی زندگی بھی اپنے پیچھے گہرے اثرات چھوڑ سکتی ہے۔ یہ تمثیل ہمیں بار بار زندگی کی اصل حقیقت یاد دلاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ایک تفصیلی تمثیل، لیکن سکھانے کا یہ انداز صرف لمبی کہانیوں کے لیے ہی نہیں ہے۔ یہی حکمت ہمیں بہت مختصر لیکن طاقتور اقوال میں بھی ملتی ہے، جہاں بڑے بڑے سچ چند الفاظ میں سمیٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثالیں ہمیں تحف العقول جیسی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے ذہنوں کے شاہکار۔ کیا خوبصورت نام ہے! یہ کتابیں دراصل پیغمبر اسلام اور ان کے جانشینوں کے حکیمانہ اقوال کا ایک شاندار مجموعہ ہے۔ چلیں ان میں سے کچھ نصیحتوں کو دیکھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں ان 3 چیزوں سے جو انسان کو روحانی طور پر تباہ کر سکتی ہیں۔ تو 3 چیزوں کو تباہ کن کہا گیا ہے۔ پہلی، بے لگام خواہشات جن کے پیچھے انسان بھاگتا رہے۔ دوسری، ایسا لالچ یا کنجوسی جو انسان پر حاوی ہو جائے۔ اور تیسری، خود پسندی یعنی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو انسان کی روح کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہیں۔ لیکن جہاں تباہی کا ذکر ہے، وہیں نجات کا راستہ بھی بتایا گیا ہے۔ اسی حکمت میں ہمیں 3 ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جو انسان کو بچا سکتی ہیں۔ تو نجات دلانے والی 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی، انصاف، چاہے انسان خوش ہو یا غصے میں۔ دوسری، میانہ روی، چاہے امیری ہو یا غریبی۔ اور تیسری، خدا کا خوف، چاہے اکیلے میں ہو یا سب کے سامنے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو ان تباہ کن عادتوں کا بہترین توڑ ہیں۔ تو ان تمام مثالوں، تمثیلوں اور حکیمانہ اقوال کو ملا کر دیکھیں تو ہمیں بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ چاہے وہ فطرت کے چکر کی ایک لمبی تمثیل ہو یا پھر اچھی اور بری عادتوں کی ایک چھوٹی سی لسٹ، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد ہے غیر مادی یعنی ایبسٹریکٹ خیالات کو ٹھوس شکل دینا تاکہ ہم انہیں آسانی سے سمجھ سکیں۔ یہ سکھانے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو وقت کے ساتھ پرانا نہیں ہوتا
اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ اگر زندگی کی خوشیاں اور کامیابیاں بارش کی طرح اتنی ہی عارضی ہیں تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی پناہ گاہ فراہم کرتی ہے؟